جائے تو پھر یہاں سے اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ سن لیجئے، اللہ تحقیق بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے مراد 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو ہم تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، سب سے پہلے اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کو پوری طرح کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے یہ، اور یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے یہ 22ویں پارے میں جہاں پر تشریف فرما ہے موجود ہے، آپ دیکھیں اس سے ما قبل اور ما بعد، اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں علماء کی زبان میں، اس کو پڑھ کے دیکھیں وہاں ذکر ہی نبی کی بیویوں کا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی 15 آیتیں بھی بیویوں سے کلام ہو، بعد والی 20 آیتوں میں بھی بیویوں سے کلام ہو، اور بیچ میں ایک آیت صرف 5 بندوں کے لیے ہو؟ نہیں، اگر پچھلی میں بیویاں مراد ہے اور اگلی میں بھی، تو یہ بھی بیویوں کے لیے ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باقی وہ 5 کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی سنی ہی بتا سکتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیسے تشریف لائے، یہ بھی سنیے ذرا۔ جب اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں یہ مراد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان کو اہل بیت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، اگر خارج کرے گا تو وہ خود پتہ نہیں کہاں سے خارج ہو جائے گا، یہ بھی ذہن نشین فرما رہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی کی 4 مبارک بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے آواز، سمجھ آ رہی ہے؟ 4 مبارک بیٹیاں ہیں میرے نبی کی اور 3 مبارک بیٹے ہیں، اور یہ اہل سنت کا ہی نظریہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا نظریہ ہے، اس لیے اہل سنت اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل اس پر واضح ہیں، اور اپنے تو اپنے پرائیوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ہاں، جس کو زیادہ شوق ہو وہ اول تو علماء اہل سنت کے پاس آئے کہ یہ نہیں بھی کھلوندہ تو پھر میں نے دس چھڑیا جے پتر تیرا شوق ہے، اس سے صابری مسجد بوئے تے پورا کر کے جاؤں گا، یہ بھی میں بتا دیتا، یہ بتانا میری ذمہ داری ہے بھائی۔ ہم سنتے رہتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہم نہیں مانتے، اور چپ ہوئے اپنی کوڑی چھان تھلے بن۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، نبی پاک کی جو بیٹی کا انکار کرے بالکل اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نظریوں کو ذرا دھیان سے سنبھال کے رکھیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد دوسرے نمبر پر وہ اہل بیت میں آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے جو پہلی قسم تھی ان کو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں، ان کو اہل بیت یہ کہا جاتا ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی بولی بولوں تو انہوں نے لکھا ہے اہل بیت مسکن، یہ لفظ استعمال فرمایا، گھر میں رہنے والیاں۔ اچھا، جو آپ کی اولاد ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت ولادت، جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی اہل بیت میں۔ تیسرے نمبر پر اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اہل بیت نسب، ان کا یہ نام ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے۔ اچھا، ان میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ میں تھوڑی سی بات کھول دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کے وہ احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور یہ کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث کا نام بھی آیا ہے، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ یہ وہ احباب و افراد ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہی کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اہل بیت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی خارج کرے کہ یہاں سے یہ نہیں، یہاں سے یہ نہیں، اس کو کہو یہ تیری اپنی اختراع ہے، جو قرآن کی آیت کا منشا ہے اس کے اندر یہ سبھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ بات آ گئی تو پھر تھوڑا سا آگے چلیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی اور آپ کے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو طلب فرمایا۔
ساتھ میں جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نجرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین صدقے جامع تو اڑی چوک تو جناب منہ ویکھی رکھ دے ہو آپ کو بھی طلب فرمایا مولا علی کو طلب فرمایا اور ان کے اوپر چادر دی ان کے اوپر کیا دی چادر اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی طہرہم تطہیرا یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے ان کو بھی ستھرا فرما اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے آل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں نبی پاک کی بیویاں نبی پاک کی بیٹیاں نبی پاک کے بیٹے یہ اہل بیت میں ہیں یہ بات قرآن سے ثابت ہے میں نے کیا کہا یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور یہ جو 5 خاص ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں پر یہ حدیث سے ثابت ہے ہم اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں